بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں بار ایسوسی ایشن جہانیہ میں موجود ہوں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ قانون دان ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں روبینہ اسماعیل قاضی صاحبہ، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ۔ آپ لائبریری سیکرٹری 2010 میں رہ چکی ہیں، آپ جوائنٹ سیکرٹری 2012 میں رہ چکی ہیں، آپ نائب صدر 2015 میں رہ چکی ہیں۔ اگر موجودہ ٹینور کے حوالے سے بات کریں تو آپ جنرل سیکرٹری بار ایسوسی ایشن جہانیہ ہیں۔ تو آج ہم قانون کے حوالے سے بات کریں گے، بار کی سیاست کے حوالے سے بات کریں گے، بار کی کیا مسائل ہیں اور اب تک آپ نے کیا ڈیولپمنٹ کروائی۔ آئیے میڈم سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو بہت بہت مبارکباد آپ کو۔ جی بہت شکریہ۔ میڈم، اگر ہم تعلیم کے حوالے سے بات کریں تو دنیا کے اندر جتنے لوگوں نے کامیابی حاصل کی ہے تعلیم کی وجہ سے کی ہے، تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی، آپ کا تعلیمی سلسلہ کیسا رہا؟ جی میں نے اپنی ابتدائی تعلیم جو ہے وہ سٹارٹ تو میں نے یہیں جہانیہ سے کی تھی۔ اس کے بعد میری باقی ساری سٹڈی جو ہے وہ ملتان کی ہے۔ میں AA LLB ہوں اور میں نے CSS کا امتحان دیا، میں نے CSS کا ریٹن کلیئر کیا اور اسی دوران جو ہے وہ میں نے لاء کی جو ہے وہ ڈگری بھی حاصل کر لی۔ ٹھیک، CSS کا امتحان آپ نے کمپلیٹ کیا، اس کے بعد وکیل بننے کا شوق کیسے رہا آپ کو؟ آپ کو خود شوق تھا یا والد صاحب نے کہا وکیل بننا ہے؟ میرا شوق تو CSP آفیسر بننے کا تھا، لیکن مجھے وکلا کا یونیفارم بڑا اٹریکٹ کرتا تھا اور میں نے اس یونیفارم کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ وکیل بننے کا فیصلہ کیا کہ ان کی شخصیت میں اس یونیفارم کی بنا پر ایک بڑی گریس ہے، اور اس یونیفارم، اس کالے کوڈ کی بنا پر جو ہے وہ میں نے اس پروفیشن کو چوز کیا۔ ٹھیک، ایز اے سینئر قانون دان ایک اچھے وکیل میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے، کیا دیکھتی ہیں آپ؟ ایک اچھے قانون دان میں جو سب سے پہلی خوبی ہے کہ وہ اپنے استاد سے، اپنے سینئر سے ہر وہ بات سیکھے، وہ پک کرے کہ جو آپ دوران کورٹ آپ میں دیکھتے ہیں، کورٹ میں پیش ہونے کا طریقہ جو ہے، آرگومنٹس کا طریقہ۔ اور ایک اچھے وکیل کی کامیابی سب سے بڑی یہ ہے کہ اس کا عدالت کے ساتھ رویہ بے حد اچھا ہونا چاہیے۔ اگر آپ کورٹ کے ساتھ، اپنے ججز کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کریں گے، ان کو آپ اچھے طریقے سے اپنے کیس کے بارے میں بریف کریں گے، تو کورٹ آپ کو آگے سے وہی رسپیکٹ ریٹرن میں دے گی۔ جب عدالت آپ کی رسپیکٹ کرے گی، اس رسپیکٹ کا آپ کے کلائنٹ پہ بڑا اثر پڑے گا، آپ کا کلائنٹ بڑا سیٹسفائیڈ ہوگا کہ ہمارے وکیل کو جو ہے وہ عدالت بڑی رسپیکٹ کے ساتھ مخاطب کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے وکیل میں اتنا ٹیلنٹ ہے کہ عدالت کو بھی جو ہے وہ اپنے اس آرگومنٹس میں مطمئن کر سکے۔ ٹھیک، ایک وکیل معاشرے کی اصلاح کے لیے کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں اور انہیں قانون کا بالکل بھی پتہ نہیں ہوتا۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی پوری ایمانداری کے ساتھ اس کے کیس کو دیکھیں، انہیں جو باتیں ہیں، جو فیکٹس ہیں وہ بتائیں۔ جو ہمارے پاس آئے گا وہ بالکل جو ہے وہ لا علم ہوگا، اسے کوئی علم نہیں ہوگا کہ قانون میں کیا ہے۔ ہم اسے جیسا بریف کریں گے، آگے ہم اسے جیسا ریلیف لے کر دیں گے تو اس سے جو ہے وہ پازیٹیو سوچے گا۔ اگر ہمارے پاس ایک کرمنل بندہ آتا ہے تو ہم نے اسے یہ کہہ کر کہ ٹھیک ہے میں یہ کر دوں گا، میں وہ کروا دوں گا، تو ہم نے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی۔ ہم نے اس کو سمجھانا بھی ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اگر ہم نے اس کی بیل بھی کروا رہے ہیں تو اس کی اصلاح کریں کہ یہ آپ نے ایکٹ جو ہے وہ غلط کیا ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں، اللہ پاک بہتر کریں گے، لیکن آپ آئندہ ایسے نہیں کریں گے۔ ٹھیک، بار اور بینچ کے تعلق کو آپ کیسے دیکھتی ہیں اپنے ٹینور میں؟ بار اور بینچ کا تعلق میرے ٹینور میں تو بہت اچھا ہے، اور میں خود بھی بے حد مطمئن ہوں کہ میرے اس ٹینور میں کسی بھی وکیل صاحب کا وکلا ججز کے ساتھ جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ بڑا سموتھلی جو ہے وہ کورٹس میں پیش ہوتے ہیں، ججز بھی ان کی ریکویسٹ کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی چھوٹا موٹا میٹر نکل بھی آتا ہے تو ان کو بڑے احسن طریقے سے جو ہے وہ بیٹھ کر ہم حل کر لیتے ہیں۔ اور یہ آج تک میرے ٹینور میں بھی اور پہلے بھی اس بار میں کبھی نہیں ہوا کہ کسی بار نے جو ہے وہ بینچ کے خلاف سٹرائک کی۔ پاکستان کی عدالتوں میں کیس سست روی کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں، اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ اصل میں کیسز کی ایک تو تعداد بہت زیادہ ہے، دوسرا ججز ہمارے پاس کم ہیں، اور تیسری جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے
کہ کیسز ہم وکلا جو ہے، آپ یقین مانیں ہم وکلا کیسز کو بالکل بھی نہیں لٹکاتے. یہ جو ہمارے اوپر ایک ایلیگیشن لگ جاتا ہے کہ وکیل کیس کو لمبا کر دیتے ہیں، ایسی بات نہیں ہوتی. ہم کیس کو حل بھی اسی لیے اور کیس کو کمپلیٹ بھی اسی طرح کرتے ہیں. اگر ہمیں کلائنٹ نے کہہ دیا ہے آپ نے تاریخ لینی ہے، اس میں ہم نے دوسری پارٹی کے لیے اس معاملے کو لنگر آن کرنا ہے، تو وہ ہماری بھی مجبوری بن جاتی ہے، ہم اس میں پیشی بھی لے لیتے ہیں. لیکن میں یہی سمجھتی ہوں کہ کیسز کا کام کا جو برڈن ہے وہ زیادہ ہے اور ججز کی تعداد جو ہے وہ کم ہے. ٹھیک. انصاف کی فراہمی کو بہتر کرنے کے لیے آپ کی کیا تجویز ہے؟ میری تو رائے یہی ہے کہ جیسے پہلے مصالحتی کورٹس بنائی تھیں، وہ انہوں نے کچھ عرصہ تو کام کیا، اس کے بعد جو ہے وہ مصالحتی کورٹس تھی صرف ڈسٹرکٹ میں. میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہر تحصیل لیول پر مصالحتی کورٹس بنا دی جائیں اور وہاں پر فیملی کیسز جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں، فیملی کیسز میں جو ہے وہ دونوں پارٹیز کی، دونوں فریقین کی صلح کروا دی جائے، کیونکہ کسی میاں بیوی کے درمیان صلح کروا دینا یہ اللہ کے پسندیدہ کاموں میں، اللہ کے نزدیک پسندیدہ کاموں میں سے ایک کام ہے. تو مصالحتی کورٹس کے قیام سے یہ ہوگا کہ کیسز کی جو ہے وہ ریشو وہ اسی حساب سے سولو ہو جائے گی اور کیسز جو ہے وہ جلد سولو ہو کے تعداد کم ہو جائے گی. ٹھیک. میڈم آپ کس طرح کے کیس ہینڈل کرتی ہیں؟ میرے پاس فیملی بھی ہے، فوجداری بھی اور سول کیسز بھی ہیں، لیکن میرے پاس فوجداری کام بہت اچھا ہے اور میں اسے بڑے جو ہے وہ کانفیڈنس کے ساتھ ڈیل کرتی ہوں. لیکن یہ بات میرے کہنے کی نہیں ہے، میری کلائنٹیز جو ہے اور جو میرے جو بینچ کے ساتھ جو میرے تعلقات ہیں اس کے حساب سے مجھے فیملی کی بہت اچھی وکیل جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے، اور الحمدللہ لوگ مجھے اب جو ہے وہ اپنے فیملی کیسز میں ڈھونڈ کر وکیل رکھتے ہیں. ماشاءاللہ آپ جنرل سیکرٹری بار ایسوسی ایشن جہانیہ ہیں، تو وکلا برادری کا کن الفاظ میں شکریہ ادا کریں گے جنہوں نے آپ کو جنرل سیکرٹری منتخب کیا؟ جی یہ بڑا اچھا کویسچن آپ نے کیا، اور میں اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاؤں کہ اس بار کا میرے اوپر بڑا احسان ہے، وہ اس حوالے سے کہ میں پنجاب کی پہلی فیمیل جنرل سیکرٹری ہوں. جی میں یہ چیز سوچ رہا تھا. آج تک جو ہے وہ کسی بار میں بھی کوئی فیمیل جنرل سیکرٹری نہیں آئی، اور یہ اعزاز جو ہے وہ میری بار نے مجھے دیا ہے، اور میں اس حوالے سے اپنی بار کی بے حد مشکور ہوں. میری اس کامیابی میں میری بار اور میرے ہسبینڈ کا بے حد تعاون ہے. اگر میری بار میرے ساتھ تعاون نہ کرتی، بار مجھے اپنا نمائندہ نہ منتخب کرتی اور میں آگے بار کو جو ہے وہ کوئی کامیابی نہ دکھاتی، تو پھر مجھے اللہ پاک کی ذات کی طرف سے بھی اور میری بار کی طرف سے بھی شاید یہ اعزاز نہ ملتا. بار ایسوسی ایشن جہانیہ کے کیا مسائل ہیں جن پہ آپ کا فوکس ہو کہ اپنے ٹینور میں ان کو حل کر جائیں؟ وکلا کلونی سب سے بڑا مسئلہ ہے. میں نے اپنی کمپین میں دیکھا کہ دور دراز دیہات سے جو وکلا آتے ہیں، جب میں ان کے پاس اپنی کمپین اپنے ووٹ کے سلسلے میں جاتی تھی تو یہ وکلا کتنا سفر کر کے وہاں سے آتے ہیں. تو جوڈیشری کے پاس ان کی اپنی کلونی ہے، ان کے سٹاف کے پاس ہے، ان کے ریڈر کے پاس ہے، ایل منتھ کے پاس ہے، آپ ریونیو ڈپارٹمنٹ کو دیکھ لیں، ان کے پاس اپنی رہائشیں ہیں، اور ان کو جو ہے وہ مربوں کے حساب سے رہائشیں دی گئی ہیں، جہاں جب کہ رہنا ایک جج، ایک اس کی وائف اور اس کے بچوں نے ہوتا ہے. ان کے حساب سے جتنا یہ رقبہ جتنی یہ جگہ ان کو ان کی رہائش کے حساب سے دے دیتے ہیں. یہ عدالتیں اسی لیے ہی قائم ہیں کہ ہم وکلا ہیں، یہ بارز ہیں تو یہ بینچ ہے. تو وکلا کے لیے جو وکلا کلونی ہے وہ میرا سب سے پہلا جو تھا وہ مشن تب بھی تھا، اب بھی ہے، اور میں چاہوں گی کہ میں یہ سال ختم ہونے سے پہلے جو ہے وہ وکلا کے لیے کلونی ہو، تاکہ وہ یہاں سے اٹھ کر اپنے ٹائم پر جا کر اپنے عدالتی معاملات کو بھی دیکھ سکیں، اور دیہات سے اپنے بچوں کو تعلیم دلوانے کے لیے لانے کی بجائے یہیں سے اپنے بچوں کو اچھے تعلیمی اداروں میں جو ہے وہ داخل کروا سکیں. اس کے بعد واٹر فلٹریشن پلانٹ جو ہے کہ یہاں پر صاف پانی کا بڑا مسئلہ ہے، ہمارے ساتھ ہی بالکل ڈسپوزل کے کنویں ہیں، تو وہاں سے جو ہے وہ پانی بھی ہمیں بڑا ڈاؤٹ سا ہوتا ہے. ایک اچھا واٹر فلٹریشن پلانٹ اگر ہماری بار کو مل جائے تو اس کے لیے بھی جو ہے متعدد بار جو ہے وہ میں نے صدر صاحب کے ساتھ جا کر ڈی سی صاحب سے، ڈی سی خانیوال صاحب سے بھی میٹنگ کی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب آئے تھے ملتان، تو ان سے وہاں پر بھی میں نے ریکویسٹ کی تھی، اور اس کے بعد بہاڑی جب بار میں وہ آئے ہیں وہاں پر ان سے ملاقات ہوئی ہے، ان سے وہاں بھی ہم نے ریکویسٹ کی تھی سر کہ یہ ہمارے معاملات ہیں، یہ حل کریں.
تو اس کے حوالے سے نیکسٹ ویک لا منسٹر کے ساتھ ہمارا پروگرام ہے کہ ہم ان سے میٹنگ کریں اور وہاں جو ہے وہ اپنی یہ سفارشات جو ہیں وہ ان کے سامنے رکھیں اور وہاں سے کوئی امپروول لے کر آئیں۔ آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ میری نظر میں کامیابی اپنے پیشے کے ساتھ مخلص ہونے میں ہے۔ پوری ایمانداری کے ساتھ آپ اس پروفیشن کو اپنائیں، آپ محنت کریں، محنت کی لگن جہاں پر ہوگی اللہ کی ذات آپ کو کامیابی دے گی۔ شارٹ کٹ کے ساتھ اگر آپ یہ کہیں کہ ہم کامیابی اور دولت حاصل کر لیں گے تو وہ کبھی بھی ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک، آخر میں سننے والوں کا، وکلا برادری کا ایز اے جنرل سیکرٹری بار ایسوسی ایشن جہانی آپ کا کیا پیغام ہے؟ میں پھر اپنی بار کی بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے بطور جنرل سیکرٹری جہانیہ بار پنجاب کی پہلی فیمیل جنرل سیکرٹری ہونے کے حوالے سے مجھے جو عزت دی ہے، اور میں اپنی بار کی اس حوالے سے بھی بے حد مشکور ہوں۔ اور میں نے اس بار میں 19 سال سے میں پریکٹس کر رہی ہوں۔ اس بار میں وکلا کا رویہ میرے ساتھ ہمیشہ سے بڑے بھائیوں اور بہن والا ہی رہا ہے، اور میں دعا گو ہوں کہ میری یہ بار ایسے ہی قائم دائم۔ بہت شکریہ، تھینک یو جی۔ تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا، ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔